چین کا دیرینہ اتحادی پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر بیٹھا ہے۔ قرض معافی کی خبریں، امریکی کمپنیز کی بڑھتی بلوچستان کے اندر دلچسپی اور چین خاموش دباؤ ڈال رہا ہے۔ کیا پاکستان نے واقعی اپنے کیمپ کو تبدیل کر لیا ہے؟ کیا تیل کے ایگریمنٹ کے حوالے سے پاکستان نے اپنی پالیسی کو بھی تبدیل کر دیا ہے؟ یہ وہ اہم اور بنیادی سوالات ہیں جو ان دنوں میں بہت زیادہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور آج کے اس ویلاگ میں انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ ہے 31 جولائی 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر یا تیل کی پیداوار کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم تواتر کے ساتھ یہ خبریں ہمیشہ سنتے ہوئے آئے ہیں، مگر اس بار جو کچھ نیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی بڑھتی قربتیں جو ایک جانب چین کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی ہیں، تو دوسری جانب اس خطے کے اندر امریکہ کا جو تصویراتی طور کے اوپر پارٹنر ہے بھارت، اس سے برتا حیرت میں مبتلا کرتی ہوئی چیز آ رہی ہے کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اتنی تیزی کے ساتھ اتنے قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں جو تیل کے ذخائر ہیں، یہ تیل کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جو نمبرز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں خام تیل کی پیداوار تقریباً 90,000 بیرل یومیہ ہے۔ خام تیل یعنی ایک را مٹیریل کے اندر جس سے پیٹرول، ڈیزل اور دیگر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں تیل سے، یہ اس کی پیداوار کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 90,000 بیرل یومیہ ہے، اور یہ پاکستان کی کل ضروریات کا صرف 15% بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو صوبے ہیں وہاں پر کن کن ذخائر کے حوالے سے بات کی جائے، کن صوبوں میں تیل کے ذخائر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ سندھ کی بات کی جاتی ہے، سندھ میں دادو اور سانگڑ جیسے علاقے کی بات کی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جاتی ہے جس میں کرک، کوہاٹ، بنو ہے۔ اسی طرح پنجاب میں راجن پور، جھنگ، مظفر گڑھ، چکوال جیسے جو علاقے ہیں، یہاں پر تیل کے جو ذخائر ہیں یہ دریافت ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں کہا جاتا ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے، لیکن ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں جو بڑی تعداد کے اندر تیل کے ذخائر یا تیل کی دریافت ہے وہ سب سے زیادہ بلوچستان کے اندر ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ سمندر کے نیچے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بڑے ذخائر تیل کے موجود ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں جو علاقے بتائے جاتے ہیں، ان علاقوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا کہ یہ کتنی اہم اور حساس بات ہو سکتی ہے۔ اب بلوچستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ گوادر، پسنی، تربت اور جوانی میں تیل کے جو ذخائر ہیں یہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں جو نئی رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کے پاس 3 ارب بیرل تک جو ذخائر ہیں تیل کے وہ ہو سکتے ہیں۔ 3 ارب بیرل یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا نمبر ہے جو نئی رپورٹس کے تحت ہمارے پاس یہ نمبر سامنے آیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو 3 ارب بیرل بتایا جا رہا ہے کہ تیل کے ذخائر ہے، اس میں جو زیادہ تر جو حصہ ہے یہ بلوچستان سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر جو تیل کے ذخائر ہیں وہ یہ ہیں۔ اب اس کے اندر جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تیل کے ذخائر موجود ہیں، متعدد علاقوں کے اندر دریافت بھی ہو چکی ہے، تو کیا کسی نے پاکستان کے ان ایریاز میں یا تیل کے ذخائر یا تیل کی دریافت کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے۔ اور کن کن ممالک نے کیا ہے؟ ٹرکی نے کیا ہے، رشیا نے کیا ہے، چائنا نے کیا ہے، خلیجی ممالک نے کیا ہے۔ تو پھر انہیں کیا جواب ملا ہے؟ انہیں انکار ملا ہے، ان کے ساتھ کوئی اس طرح پاکستان کی جو ایک مربوط قسم کی ڈیل ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ اب اس سارے کھیل کے اندر ایک نیا کھلاڑی آیا ہے جس نے یہ ایگریمنٹ اور ڈیل جو ہے وہ اپنے نام لے لی ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ جی ہاں، امریکہ نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، وہ ٹیرف والا معاملہ ہوا، وہاں سے بات نکلی، اور نکلتے نکلتے اس پوائنٹ کے پر اتفاق کر لیا گیا کہ بھائی جان، آپ کے جو پاکستان کے جو علاقے ہیں جہاں پر تیل کے ذخائر موجود ہیں، جہاں پر دریافت کرنی ہے چیزیں، تیل دریافت کرنا ہے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ آف شور جو ڈرلنگ ہے، یعنی آف شور سے مراد یہ ہے کہ سمندر میں ہی کریں گے لیکن ساحل کے قریب ہوتا ہے، اور ایک بالکل سمندر کے گہرائی میں جا کر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شیل آئل سے متعلق کہا جاتا ہے، یہ عموماً چٹانوں کے اندر سے اپنے جو قیمتی معدنیات ہیں یا پھر اس طرح کے ذخائر ہیں انہیں دریافت کیا جاتا ہے۔ ان ممالک کے پاس بھی یہ مشینری ہوگی یا ایسی کمپنیز ہوں گی، تبھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ دلچسپی کا اظہار یا ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کی۔ لیکن امریکہ کے پاس بتایا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر ایک مربوط قسم کا نیٹ ورک موجود ہے، جو تیل کے ذخائر اور تیل کے دریافت کے حوالے سے ان کے پاس ایسی کمپنیز موجود ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا اس معاملے کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اب امریکی جو کمپنیز ہیں یہ پاکستان کے اندر آئیں گی اور اس میں تیل کی جو ذخائر ہیں دریافت ہے وہ کریں گی۔ اب یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہی وہ بنیادی پوائنٹ ہے جہاں پر چین کو باعث تشویش ہے، یہ تشویش میں مبتلا آپ کو نظر آتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ چین یہ سمجھتا ہے کہ گوادر جو کہ ایک تصویراتی طور کے پر اس کا دل کا کردار ادا کرتا ہے چائنا کے لیے، وہاں پر وہاں پر اگر امریکہ یا امریکی کمپنیز آ کر تیل کے ذخائر دریافت کے حوالے سے کام کرتی ہے تو چین اسے اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ چین کی سی پیک کی مد کے اندر ڈالرز کی ایک انویسٹمنٹ موجود ہے، بڑی تعداد کے اندر انویسٹمنٹ موجود ہے بلوچستان کے اندر. تو گوادر تو بیسکلی چین یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس مکمل کنٹرول میں آ جائے، لیکن ایسے میں امریکی کمپنیز اگر وہاں پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہی وہ پوائنٹ ہے جس کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں کہ چین کو اس معاملے کے اوپر تشویش ہے اور چین نے اپنے کنسرن کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن پاکستان جو دلیل چین کو دے رہا ہے وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ دیکھیے بلوچستان اس وقت ایک گریٹ گیم کا حصہ بن چکا ہے. یہاں کی جو کل عدم تنظیمیں ہیں وہ ایک بیرونی ایجنڈوں کی اعلی کار بن چکی ہیں، بڑے بڑے پلیئرز اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بلوچستان کی اہمیت سے متعلق آگاہ ہیں کہ یہاں پر قدرتی ذخائر ہیں، یہاں پر تیل موجود ہے، یہاں پر قیمتی دھاتیں موجود ہیں. اس لیے ان کی ممکنہ کوشش ہے کہ بلوچستان کے اندر اسٹیبلٹی نہ آ سکے. لیکن اگر ہم امریکہ کو اس کھیل کے اندر شامل کر لیں گے اور تیل کے ذخائر سے متعلق ان کے ساتھ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے، اگر ان کی کمپنی سے ان کی مفادات بھی بلوچستان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ جو گریٹ گیم ہے، پراکسی وار ہے، اس کے اندر آپ کو کافی حد تک کمی آ جائے گی اور اس کو ہم پھر گوادر پورٹ کو مکمل فعال کر لیں گے. یہ ایسا ہی منصوبہ ہے جیسے ترکی میں اردگان نے اپنے مغربی ممالک اور امریکہ کے ساتھ بالخصوص اتحاد کو نیکسٹ لیول پر لے کے جا کر جو کرد ایک مسلح تنظیم تھی جسے عالمی سطح کے اوپر بین کیا ہوا تھا، جو ترکی کے لیے خطرہ سمجھی جاتی تھی، پی کے جس کے اوپر ہم آلریڈی ایک ولاگ بھی کر چکے ہیں، اسے جس طرح سے ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، غیر مسلح کیا گیا، اسی حکمت عملی کو دہراتے ہوئے پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ اگر ہم امریکہ کو اس خطے کے اندر لے آئیں گے، بلوچستان کے اندر لے آئیں گے تو یہ جو پراکسی وار بلوچستان کی ہے یہ کسی حد تک ختم ہو سکتی ہے. لیکن چین ظاہر ہے چین اس سارے معاملے کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے. پاکستان یہی وہ وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل بھی چین گئے، سی پیک کو مزید بڑھانے کی بھی باتیں کی گئی ہیں اور اپنے جو کنسرن ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم بیلنسنگ ایکٹ جو ہے ہم اس کو برقرار رکھ سکیں، یعنی ہمیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم چین کی جانب بھی ہیں یا ہم پاکستان یا امریکہ کے سائڈ کے اوپر ہیں. ماضی کے اندر یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان امریکہ کا ایک فرنٹ لائن اتحادی بھی رہا ہے، لیکن جو آج کی بات ہے، حال کی بات ہے اور مستقبل کی بھی جو بات ہونی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے تصویراتی پارٹنر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے چین پر حملہ، پاکستان پر حملہ، پاکستان پر حملہ، چین پر حملہ. اور اس قسم کے دوست کے ساتھ یا اس کے کنسرن کو اگر ایڈریس نہیں کیا جائے گا اور پاکستان اگر ایسے معاملے کے اوپر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً لگ ایسے رہا ہے کہ چین کے جو تحفظات ہیں وہ مزید بھی بڑھ سکتے ہیں. لیکن بھارت پاکستان جو ہے وہ ابھی کانفیڈنس نظر آتا ہے کہ ہم نے ایک بیلنس پالیسی کے تحت، بیلنسنگ ایکٹ کے تحت ہم نے دونوں ممالک کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے اور اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی دونوں کے ساتھ برابری کی بنیادوں کے اوپر آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. جو سوال آخر میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ واقعاً آپ کو لگتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد پاکستان نے اپنی پالیسی کو، اپنے کیمپ کو تبدیل کر لیا ہے یا پھر یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، پاکستان اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے کہ چین اور امریکہ کے ساتھ ہم اتنا ہی تعلقات رکھیں جو ہمارے مطلب کے ہیں، یا پھر وہی خدشہ موجود ہے کہ ماضی کے جو فرنٹ لائن اتحادی تھا پاکستان اور امریکہ، اب پاکستان دوبارہ سے مکمل اس کیمپ میں جانا چاہتا ہے. اس کمنٹ میں آپ نے مجھے اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے.